نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله غازيا مهديا واهد به وقال عليه الصلاة والسلام أحلم من أمتي معاوية وقال عليه الصلاة والسلام يا معاوية إن وليتم الأمر فاتق الله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم امیر شام تیری جاہ و منزلت کی قسم تیرے نام کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد و صدیق تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد و صدیق انہیں اللہ کے غضب سے ڈرا کے چھوڑوں گا حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم زندہ کے در و بام ہے درینہ شناساں پہنچے جو سردار تو گھبرائے نہیں ہم میرے واجب الاحترام قابل صد احترام معزز نوجوانوں عزیز ساتھیوں بزرگوں یہ رجب المرجب کا مہینہ گزر رہا ہے اور اس کی 22 تاریخ ابھی کل ہی گزری ہے تو میں چاہتا یہ ہوں کہ اسی کی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں 22 رجب المرجب کو اسلام کی ایک عظیم شخصیت فاتح عرب و عجم کاتب قرآن کاتب وحی سالہ رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے امیر معاویہ کی شخصیت اس دور میں ایک مظلوم کی سی حیثیت رکھتی ہے وہ امیر معاویہ کہ جو 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم جس
کہ جنہوں نے رسول اللہ کی خدمت کی، وہ امیر معاویہ کہ جس کے لیے اللہ کے رسول نے دعائیں کی، وہ امیر معاویہ جو مکہ کے سردار ابو سفیان کا بیٹا تھا، وہ امیر معاویہ کہ جس کی بہن رسول اللہ کے نکاح میں تھی، وہ امیر معاویہ کہ جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ نے کاتبان وحی کا ذکر قرآن کریم کے اندر کر کے انہیں عزتوں سے نوازا ہے، وہ امیر معاویہ کہ جو رسول اللہ کو وضو کرواتے ہیں، اللہ کے نبی اپنے وضو کا بچا ہوا پانی امیر معاویہ کے چہرے پر چھڑک دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تاریخ نے امیر معاویہ کے ساتھ ستم زریفی کی ہے، تاریخ نے امیر معاویہ کا چہرہ گویا کہ ایک ظالم کے طور پر پیش کیا ہے۔ تاریخ کے ستم گروں نے اس شخصیت کے ساتھ کون سا ظلم ہے جو روا نہیں رکھا، اس لیے کہ تاریخ کے جتنے بھی اسکالر آئے، جتنے بھی مورخ آئے، وہ سارے کلا بازیاں کھا گئے، سارے ادھر کے ادھر نکل گئے، اس لیے کہ اسلام کے اندر رسول اللہ سے لے کر آج تک اتنا بڑا دور حکومت کسی شخص کا نہیں ہوا ہے۔ امیر معاویہ کا دور حکومت یہ آدھی دنیا سے زیادہ پر محیط تھا۔ امیر معاویہ وہ شخص ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کے اوپر غلاف چڑھایا، امیر معاویہ وہ شخص ہے جنہوں نے سب سے پہلے مسجدوں کے مینارے بنوائے، امیر معاویہ وہ شخص ہے کہ جس نے کہساریہ کا شہر فتح کر کے اسلام کی آغوش میں دیا ہے، امیر معاویہ نے وہ شہر فتح کیا کہ جس شہر کے اندر بیک وقت 1,00,000 پولیس گشت کیا کرتی تھی، امیر معاویہ نے خود اپنی فوج کی قیادت کر کے، امیر معاویہ نے خود اپنے لشکر لے کر کے اس شہر کہساریہ کو فتح کیا، اور فتح کرنے کے بعد اس شہر کے درمیان میں دہلی کی جامع مسجد سے کئی گنا بڑی جامع مسجد تعمیر کر کے امیر معاویہ نے اسلام کا عظیم قلعہ بنا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، لیکن تاریخ دانوں کو اس شخصیت کے یہ کردار نظر نہیں آتا، تاریخ دانوں کو اس عظیم شخص کے یہ اخلاق نظر نہیں آتے، تاریخ دانوں کو اگر نظر آتا ہے تو صرف جنگ صفین نظر آتی ہے، تاریخ دانوں کو اگر نظر آتی ہے تو صرف امیر معاویہ کی اور حضرت علی کے درمیان جو اختلافات ہوا تھا اسی کو ابھار کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور اس عظیم شخصیت کے جو دیگر درخشندہ کارنامے ہیں ان کو پسے پشت ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ میرے بھائیوں، امیر معاویہ کو اگر ہم تاریخ کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں، امیر معاویہ کو اگر ہم تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں، اگر تاریخ کو دیکھیں تو جن مورخین نے تاریخی لکھی ہے انہوں نے امیر معاویہ کے ساتھ ستم در ستم کرتے چلے گئے، لیکن یاد رکھو سارے مورخین کی تاریخیں ایک طرف ہے، سارے مورخین کی کتب ایک طرف ہے، سارے مورخین کی محنت ایک طرف ہے، اور رب کا یہ فرمان کہ کرام بررہ ایک طرف ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا فی صحف مکرمۃ، اللہ نے کاتبان وحی کو بیان کیا، کاتبان وحی کی شان بیان کی۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر 13 کاتبان وحی ہیں، ان میں چھٹا نمبر امیر معاویہ کا ہے، اور اس کاتبان وحی میں حضرت زید بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، اور دیگر صحابہ کرام ہیں۔ امیر معاویہ وہ شخص ہے جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ قرآن آسمان سے نازل ہوتا تھا، اللہ کے نبی امیر معاویہ سے قرآن کریم کو لکھواتے تھے، قرآن آج بھی
ساری کائنات سے افضل ہیں. ویسے تو اللہ نے سارے صحابہ کو چن چن کر کے رسول اللہ کو دیے ہیں. ہر صحابی اپنے ایک مقام رکھتا ہے, ہر صحابی اپنی شان رکھتا ہے, ہر صحابی اپنا مقام رکھتا ہے, ہر صحابی اپنا کردار رکھتا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم, میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ, جس صحابی کے بھی پیچھے چل پڑو گے ہدایت ہی ہدایت پاؤ گے اور کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن اللہ نے ان آیات کے اندر کاتبان وحی کی شان کو بیان کیا ہے. اللہ نے ان آیات کے اندر کاتبان وحی کے مقام کو بیان کیا اور کاتبان وحی میں چھٹا نمبر امیر معاویہ کا ہے. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاویہ ان ولیتم الامر فاتق اللہ, اے معاویہ جب تجھے حکومت ملے تو اللہ سے ڈرتے رہنا. میرے بھائیوں, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے آخری 2 سال تک امیر معاویہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی خادم رہے ہیں. امیر معاویہ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کو وضو کرواتا تھا اور جب وضو کا پانی بچ جاتا اللہ کے نبی میرے چہرے پر اس پانی سے چھینٹے مارتے تھے. اور ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وضو کے پانی سے میرے چہرے پر چھینٹے مارے اور یہ دعا کی اور کہا یا معاویہ ان ولیتم الامر فاتق اللہ, اے معاویہ جب تجھے حکومت ملے اللہ سے ڈرتے رہنا. حکومت کی بشارتیں اللہ کے نبی نے دی تھی. اور امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غسان کی ریاست کا شہزادہ آیا اور جب شہزادہ واپس جانے لگا اس نے کہا یا رسول اللہ میں کچھ تحفے لایا ہوں, میں چاہتا یہ ہوں کہ میرے ساتھ کسی شخص کو بھیجیے میں وہ تحفے آپ تک پہنچا دوں. امیر معاویہ فرماتے ہیں اس وقت رسول اللہ کی بارگاہ میں اور کوئی شخص نہیں تھا. اللہ کے نبی نے میری طرف اشارہ کیا, میں نکل کھڑا ہوا. جب باہر نکلا میرا جوتا ایک طرف تھا. شہزادہ کہتا ہے مجھے جلدی ہے, مجھے جلدی جانا ہے, جلدی چلو. میں ننگے پاؤں چلنا شروع ہو گیا. عرب کی تپتی ہوئی ریت ہے, عرب کے صحرا ہے, دوپہر کی گرمی ہے. امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ میں چلتا رہا. جب کچھ دیر آگے چلا میرے بس میں نہیں تھا, اتنی جو ہے گرمی کی تپش اور گرمی کی تڑپ اتنی تھی. میں نے اس شہزادے سے کہا اے شہزادہ غسان تو اس سواری کے اوپر سوار ہے, مجھے بھی اپنے ساتھ سوار کر لے تاکہ میرا سفر آسان ہو جائے. شہزادہ کہنے لگا کہ میں شہزادہ ہوں اور تو کمی ہے, یہ نہیں ہو سکتا, جا میں تجھے سواری پر سوار نہیں کر سکتا. امیر معاویہ کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر تو مجھے سواری پر سوار نہیں کرتا تو کم از کم اپنے جوتے ہی مجھے دے دے کہ میں اس گرمی سے تھوڑی سی نجات پالوں. اس نے کہا کہ میں شہزادہ ہوں, تو کمی ہے, تو محمد کا نوکر ہے اور میں یہ اپنے شہزادوں والے جوتے تجھے دے دوں, جا نہیں ہو سکتا, میں تجھے جوتے بھی نہیں دیتا. امیر معاویہ فرماتے ہیں میں 6 میل تک اسی طریقے سے وہ سواری پر جا رہا اور میں اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے جا رہا ہوں عرب کے اس صحرا اور تپتی ہوئی ریت کے اوپر. جب میں تحفے لے کر واپس آیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی حال میں پہنچا. اللہ کے نبی نے مجھے دیکھا اور پوچھا معاویہ کہاں تھے, کتنے دور تھے, اور سارا واقعہ بتا دی. یا رسول اللہ ننگے پاؤں گیا ہوں اس لیے کہ حکم آپ کا تھا, میں نے کہا کہ تاخیر نہ ہو جائے. اللہ کے نبی نے جب پوری بات سنی اور پورا واقعہ سننے کے بعد فرمایا احلم من امتی معاویہ, کہ میری امت کا سب سے زیادہ حوصلے والا اور ہمت والا معاویہ ہے. میرے بھائیوں اگر واقعہ اتنا ہوتا تو میں عرض نہ کرتا. میں آگے چلتا ہوں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 سال تک اردن اور شام کے ملک کے اوپر گورنر رہے. اللہ کے نبی کا دور گزر گیا, ابو بکر صدیق کا دور گزرا, عمر کا دور گزرا, امیر معاویہ شام کے گورنر بنے. اور جب ملک کے شام سے امیر معاویہ کی فوجوں نے غسان کی ریاست کو فتح کرنے کے لیے نکل کھڑی ہوئی, 3 مہینے کے بعد جب فوجیں غسان کو فتح کر کے واپس لوٹی تو 4,500 قیدیوں
کو لے کر کے آئے اور ان قیدیوں میں جو سب سے آگے قیدی جس کو لایا جا رہا تھا وہ اسی غسان کی ریاست کا وہی شہزادہ تھا جو کئی سال پہلے امیر معاویہ کو مل چکا تھا۔ امیر معاویہ نے اس شہزادے کو دیکھا اور دیکھ کر کے کہا اس کی ہتھکڑیاں کھول دو، اس کی بیڑیاں کھول دو۔ چنانچہ ہتھکڑیاں کھول دی گئی، بیڑیاں کھول دی گئی۔ امیر معاویہ نے کہا اے شہزادے تم ایک ماہ تک میرے شاہی دسترخوان کے اوپر میرے مہمان رہو گے۔ چنانچہ ایک مہینے تک وہ شہزادہ امیر معاویہ کے دسترخوان کے اوپر کھانا کھاتا رہا۔ ایک مہینے کے بعد جب جانے لگا تو امیر معاویہ نے اسے 10,000 درہم بطور تحفہ کے دیے۔ جب وہ چند قدم آگے چلا اور آگے جا کر کے پوچھتا ہے کہ یہ بادشاہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، بڑا عظیم شخص نظر آتا ہے۔ لوگوں نے بتایا اس کا نام امیر معاویہ ہے اور یہ رسول اللہ کا خصوصی صحابی ہے۔ چنانچہ جب واپس پلٹا اور آ کر کے پوچھتا ہے اے معاویہ تم کون ہو، تم تو مجھے دیکھے دیکھے لگتے ہو۔ امیر معاویہ نے کہا میں نے تو پہلے ہی دن تجھے پہچان لیا تھا کہ تو شہزادہ ہے اور میں محمد مصطفیٰ کا کمی ہوں۔ میرے بھائیوں امیر معاویہ کہتے ہیں تو شہزادہ اور میں محمد رسول اللہ کا نوکر ہوں، تو شہزادہ اور میں محمد مصطفیٰ کا کمی ہوں۔ چنانچہ شہزادہ نے وہ 10,000 درہم حضرت امیر معاویہ کے قدموں میں ڈال دیے اور کہا معاویہ ان درہموں کو اپنے پاس رکھو، مجھے بھی اس محمد کا کلمہ پڑھاؤ، چونکہ جو اخلاق اور جو کردار تم نے میرے ساتھ پیش کیا ہے چشم فلک نے ایسا اخلاق اور ایسا کردار کہیں نہیں دیکھا۔ کیونکہ جب تم میرے ساتھ تھے میں نے تم کو گھوڑی پر سوار نہیں کیا، میں نے تم کو جہاں پیدل چلوایا راجستھان کے اندر، اور آج جب کہ میں قیدی بن کر کے تمہارے پاس آیا ہوں اور تمہارا یہ عظیم الشان سلوک دیکھ کر کے میرا دل یہ نہیں چاہتا کہ میں کلمہ پڑھے میرا واپس چلوں۔ میرے بھائیوں لوگ امیر معاویہ کو تاریخ کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں، لوگ امیر معاویہ کو تاریخ کی بنیاد پر پرکھتے ہیں، لوگ امیر معاویہ کو سکالرز کی سنی ہوئی باتوں پر پرکھتے ہیں، لیکن نہیں، امیر معاویہ کی شخصیت قرآنی شخصیت ہے، امیر معاویہ کی شخصیت رسول اللہ کے فرمان والی شخصیت ہے، امیر معاویہ کی تربیت خود رسول اللہ نے کی ہے۔ اس لیے ساری تاریخی ایک طرف، ساری مورخ ایک طرف اور ساری تاریخوں کو آگ لگائی جا سکتی ہے، ساری تاریخوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن کرام بررہ بھی عظیم ہے، رب کا قرآن بھی عظیم ہے اور محمد مصطفیٰ کا فرمان بھی عظیم ہے۔ میرے دوست امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا صاحب السر معاویہ، لوگوں معاویہ میرا راستان ہے، من حبہ فقد رجا، جس نے معاویہ سے محبت کی وہ نجات پا گیا، ومن ابغضہ فقد ہلکا، اور جس نے معاویہ سے بغض رکھا وہ ہلاک ہو گیا۔ تمہیں اللہ کے نبی کا یہ فرمان بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بی، حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے دعا کی اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا، ہدایت یافتہ بنا اور ہدایت کو عام کرنے والا بنا۔ میرے دوستو امیر معاویہ کی سیرت و کردار، امیر معاویہ کے اخلاق اور گفتار کو اگر میں شروع کر دوں تو ایک لمبی تقریر ہو جائے گی جس کے لیے وقت نہیں ہے۔ میں امیر معاویہ کے تعلق سے ایک اور مختصر حدیث کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر آرام کر رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، چہرے پر عجیب کیفیت ہے، مسکراہٹ ہے۔ ام ہانی پوچھتی ہے یا رسول اللہ آج کیا عجب واقعہ پیش آیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ام ہانی میں نے خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا میری امت کا ایک لشکر جو سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اے ام ہانی گواہ ہو جا، اول جیش یبسع البحر فقد اوجب الجنہ، میری امت کا جو لشکر سب سے پہلے سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ ام ہانی کہتی ہیں میرے پاس ایک لڑکی موجود تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ دعا کر دیجئے اللہ مجھے بھی اس لشکر میں شامل فرمائے۔ رحمت عالم نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی اللہ اس لڑکی کو بھی اس لشکر میں شامل فرما دیجئے۔ اس لڑکی کا نام ام حرام تھا۔ وقت گزرتا گیا، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئی اور ان کی شادی
مشہور صحابی رسول حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے ہو گئی، اور کوئی عرصہ گزرتا چلا گیا، محمد رسول اللہ کا دور گزر گیا، ابو بکر کا دور گزرا، عمر کا دور گزرا، عثمان کا دور تھا، امیر معاویہ ملک کے شام کے گورنر تھے۔ امیر معاویہ نے اللہ کے نبی سے اجازت چاہی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، میں پہری بیڑا بنا کر کے سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی۔ امیر معاویہ نے شمالی افریقہ کے جنگلات کو کاٹ کر کے 6 مہینوں کے اندر امیر معاویہ کی فوج نے 1750 بحری جہاز تیار کر دیے، اور جب یہ جہاز تیار ہوئے تو پاپا روم نے روم کے کنارے کے اوپر کھڑے ہو کر کے تمام عیسائیوں کو جمع ہو کر تقریر کی اور کہا، عیسائیوں اگر اس بحری بیڑے کو نہ روکا گیا، محمد نے اسلام عرب سے نکالا، عمر نے عجم تک پہنچایا، اور اگر اس بحری بیڑے کو نہ روکا گیا تو پھر یورپ کے دروازے پر اسلام کی دستک ہو کر رہے۔ میرے بھائیوں، امیر معاویہ کا اخلاق، امیر معاویہ کا کردار بڑا عظیم ہے، امیر معاویہ کی شان بڑی عظیم ہے۔ مدینہ کے اندر ایک شخص نے آواز لگائی، اے مدینہ والو، ملک کے شام کے اندر اسلام کا سب سے پہلا بحری بیڑا تیار ہو چکا ہے، جو جانا چاہتا ہے نام لکھواؤ۔ ام حرام وہ لڑکی کہتی ہے کہ جب مجھے پتا چلا، میں نے اپنے خامد کے ساتھ جا کر کے ہم نے نام لکھوایا، ملک کے شام چلے گئے، اور شام میں میرے شوہر نے جب امیر معاویہ کے سامنے یہ حدیث پیش کی، اول جیش یفصل البحر فقد اوجب الجنہ، کہ میری امت کا جو لشکر سب سے پہلے سمندروں میں اسلام کی جنگ لڑے گا اس پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ امیر معاویہ اپنے تخت سے نیچے اتر کھڑے ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ امیر معاویہ نے جب یہ بحری بیڑا سمندر کے اندر اتار دیا، اس سے پہلے امیر معاویہ نے اپنی مملکت کے اندر سے 550 قاریوں کو بلایا، اور بلا کر کے 70 جہازوں کے اوپر ان قاریوں کو بٹھا کر سمندر میں روانہ کیا، اور کہا، قاریوں تمہاری کوئی منزل نہیں ہے، قاریوں تمہاری کوئی منزل نہیں ہے، جس جزیرے پر پہنچو، جہاں انسانیت کو دیکھو، وہاں اتر جاؤ اور محمد رسول اللہ کی اس دعوت کو عام کر دو۔ میرے بھائیوں، امیر معاویہ کی شخصیت کو تاریخ پر تولا جائے یا قرآن اور حدیث کے ترازو پر تولا جائے، امیر معاویہ وہ شخص ہے کہ جو قرآن اور حدیث کے پلڑے پر تولے جاتے ہیں۔ امیر معاویہ کا کردار اسلامی تاریخ کا روشن کردار ہے۔ امیر معاویہ نے جو ہے قبرص اور شام اور اسی طریقے سے قسطنطنیہ کے شہر تک فتح کیے، اور یہ سارے علاقے کابل اور قندھار اور پشاور تک کے علاقے فتح کر کے امیر معاویہ نے اسلام کی آغوش لے لی۔ آج تک ایسا دور حکومت اور دور خلافت دوبارہ قائم نہیں ہو سکا جو دور امیر معاویہ نے قائم کیا تھا۔ ان کی کوئی خدمات نہیں ہے، ان کی کوئی تاریخ نہیں ہے، ان کے کوئی قصے نہیں ہے، ان کی کوئی باتیں بیان نہیں کرتا، مورخ جانتا کچھ نہیں۔ عالم امیر معاویہ کی شان بولتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے، شاید مجھے خارجی کہہ دیا جائے گا۔ امیر معاویہ کی سیرت اور کردار کو بیان کرتے ہوئے جھجک محسوس کرتا ہے کہ شاید میرے اوپر کوئی الزام لگا دے گا۔ نہیں، یہ صحابی رسول ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے ہر صحابی رسول کی اپنی شان، اپنا کردار اور اپنا اخلاق اور اپنا گفتار ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ دعا کرے اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں اتنا کہوں گا، تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، بس اپنے گھر کا خیال رکھنا۔